السلام علیکم دوستوں، واقعہ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو عزا نامی دیوی کے بارے میں بتا دوں۔ اسلام سے پہلے قدیم عربوں میں 3 دیویاں مشہور تھیں، جس میں سے ایک دیوی کا نام عزا تھا۔ باقی 2 دیویوں کا نام لات اور منات تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی اور وہیں پر وادی نخلا تھی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبیلے خدا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے تھے، قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے، بیش بہا نذرانے چڑھاتے تھے۔ تمام دوسرے مندروں سے زیادہ اس مندر کو عزت و تکریم دی جاتی تھی۔ اگرچہ ان کے بتوں کے مندر نے اپنے مخصوص مقام پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے جو بت تھے وہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ تمام دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں پر بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ روایات میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطانی صفت عورت کا نام تھا، جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 جھاؤ کے درختوں پر موجود تھا، اور یہی شیطانی قوت اس وقت جو ہے وہ اس میں سے آوازیں نکالتی رہتی تھی، جس سے عرب قبائل سننے اور اس سے تعظیم بجا لاتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ نے بتوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو اس کی پوجا پاٹ کرنے سے منع کیا۔ قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن بعض جو بت نخلا میں موجود تھے، قریش کا سب سے لائق تعظیم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا، اور اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی، اور بہت زور و شور سے۔ چنانچہ عزا کے بت توڑنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور 30 سپہ سالاروں کے ساتھ آپ کو وادی نخلا کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار کہا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور کسی ایک میں بھی شکست کا سامنا ان کو نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے عظیم سلطنتوں کو ڈھیر کر کے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی بہت صفحہ اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں اعلیٰ اور اونچی عظیم کارکردگی کے باعث حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا خطاب دیا، لیکن اس بار حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسریٰ سے نہیں یا عرب کے باغیوں سے نہیں، بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے تھے۔ وہ در حقیقت تھی کیا؟ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر یہ حکم دیا کہ تم وادی نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، وہاں 3 جھاؤ کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر ایک درخت کو کاٹ دینا۔ جھاؤ دراصل ایک خود سے اگنے والا پودا ہے، انگلش میں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پر موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ سو خالد بن ولید اسے کاٹ کر پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا، تم نے کچھ دیکھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے کو بھی کاٹ دو۔ اس دفعہ جب حضرت خالد بن ولید اس کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان صفت عورت برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلائے ہوئے اپنے دانتوں کو غصے میں چباتے ہوئے پیس رہی تھی، اور اس کے پیچھے مندر عزا کا جو محافظ ہے وہ بھی چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو اور اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے عزا کو کہا، عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کو دیکھا تو وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاٹا اور اس مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔
اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ پیش ہوئے، آ کر یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تھی عزا، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ اس کی کوئی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ عربوں میں سب سے زیادہ تعظیم اور عزت سے نام جس کا لیا جاتا تھا، اس کی نام لینے والی آج کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے آپ کو غالب صوم میں تحریر ہے، اس واقعے کو اگر آپ کتاب میں پڑھنا چاہیں یا آپ کو PDF فارم میں مل جائے گی، یہ وہاں پر پیج نمبر 81 میں موجود ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔